الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، انسانی زندگی میں چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں اگر انہیں دور کر لیا جائے تو اس زندگی پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بہت دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، کسی بھی درجے کی زندگی ہو، اگر اس خرابی کو دور کر لیا جائے تو اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اس میں سے ایک خرابی جس کے دور کرنے کا ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے لقمہ حرام سے خود کو بچانا۔ لقمہ حرام کی خرابی کو دور کرنا۔ اللہم جنبنا الحرام حیث کان وعند من کان وحل بیننا وبین اہلہ واقبض عنا ایدیہم واصرف عنا قلوبہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تفصیلی دعا مانگی ہے، یا اللہ لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، وہ جہاں بھی ہو، وہ جس کے پاس بھی ہو، وہ جس شکل میں بھی ہو، ہمارے دلوں کو لقمہ حرام سے پھیر دے، ہمارے ہاتھوں کو لقمہ حرام سے روک دے، ہمارے اور لقمہ حرام کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دے، ہمارا کام ہی نہ ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں یہاں سے کام ہو جائے، یہاں سے مال آ جائے، مگر یا اللہ اگر وہ حرام ہے تو آپ اس کام کو ہونے ہی نہ دیں۔ وحل بیننا وبین اہلہ، اگر کہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو یا اللہ ایسی رکاوٹیں آ جائیں پارٹی خود ہی منع کر دے۔ یہ دعا مانگی ہے، اتنی تفصیل سے شاید کسی اور چیز کے لیے آپ نے دعا مانگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سفر میں ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے،
سفر بھی کوئی بابرکت قسم کا ہو، اللہ کے راستے کا حج اور عمرے کا سفر ہو، جسم پراگندہ ہے، کپڑے گرد آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بڑی ایک بے بسی کے ساتھ انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے، یا رب یا رب، یا اللہ یہ کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ تو بے بسوں کی پکار کو کتنا جلدی سنتے ہیں، اور مسافر ہو اور سفر کی حالت میں ہو اور کسی اچھے کام میں جا رہا ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو پھر بھی نہیں سنتے، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا پینا حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، دعا کیسے قبول ہوگی؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت، اے انبیاء کی جماعت، پاکیزہ لقمہ حلال کا اہتمام رکھو اور نیک اعمال کرو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال اور نیک اعمال کو ایک ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے جب انسان کی غذا اور اس کا لقمہ حلال کا ہوتا ہے پھر عبادت کرنے کا دل کرتا ہے، پھر نیکی میں مزہ آتا ہے، پھر طبیعت میں تقوی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ، لقمہ حلال کا اہتمام رکھو اور نیک اعمال کرتے جاؤ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں، شاہ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ وہ جنگل جایا کرتے تھے، وہاں سے کچھ گھاس جمع کرتے، گٹھڑی بناتے اور منڈی میں لا کے اس کو بیچ دیتے۔ 6 پیسے قیمت طے کر رکھی تھی، نہ کم نہ زیادہ۔ 2 پیسے غریبوں کے لیے، 2 پیسے اپنے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اور 2 پیسے علیحدہ رکھ دیتے۔ وہ اس وقت کے بڑے علماء اللہ والے ان کی دعوت کیا کرتے تھے۔ کچھ رقم جمع ہو جاتی تو کبھی خود کھانا بنا کر انہیں پیش کر دیتے اور کبھی پیسے ان کے حوالے کر دیتے کہ یہ ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ تو وہ جو اس وقت کے بڑے بڑے اللہ کے نیک ولی اور علماء تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہم جب وہ پیسے ہمیں ملتے، ہم ایک کی ڈیوٹی لگاتے، وہ پہلے غسل کرتے، نہاتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور پاکیزگی کے ساتھ کھانا تیار کرتے، اور پھر ہم سب بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ اس کھانے میں اتنی برکت، ایسے انوارات، کھانا کھانے کے بعد 1 مہینے تک ہمیں اس کے انوارات محسوس ہوتے تھے، اور ہمیں انتظار رہتا تھا کہ ہماری یہ دعوت، اگلی دعوت کب آئے گی۔ یہ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ جب انسان کی غذا حلال ہوتی ہے پھر عبادت کرنے کا دل کرتا ہے۔ ایک یہاں ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سفر پہ گئے، کسی گاؤں دیہات میں رات آ گئی۔ مغرب کے بعد کسی نے دیکھا مسافر آئے ہیں، چلو ان کے لیے کھانا لے آتے ہیں۔ گھر گیا اور گھر سے 3 روٹی لے کر آیا۔ انہوں نے وہ 3 روٹی کھائی اور رات کو وہیں مسجد میں سو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ کھانا کھایا اور رات کو سویا، میری عجیب کیفیت بن گئی۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور بڑی زبردست طبیعت میں بشاشت اور عجیب کیفیت۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ جس بندے کا کھانا میں نے آج کھایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اس کی کمائی میں کوئی ضرور ایسی بات ہے۔ میں نے کہا ایسی پاکیزہ کمائی کہاں ملتی ہے، ایک دن مزید یہاں رک جاتا ہوں۔ اگلے دن وہی مغرب کے وقت آیا، اس نے دیکھا کہ میں مسجد میں ہوں، مسافر ہوں، تو وہ اپنے گھر گیا، 2 روٹی لے کر آیا۔ اور دوسرے دن پھر وہی کیفیت، خواب میں آپ کی زیارت ہوئی اور رات کو عبادت میں اور انوارات میں زبردست کیفیت رہی۔ پھر میں تیسرے دن بھی رک گیا۔ تیسرے دن مغرب میں وہ آیا، اس نے دیکھا یہ مسافر ابھی تک یہی ہے، گھر گیا، 1 روٹی لے کر آیا اور کہنے لگا صاحب اب بہت ہو گیا، اب یہاں آپ مزید نہیں ٹھہریں، آج یہ کھائیں اور صبح اپنے گھر روانہ ہو جائیں۔ اور پھر اس نے اپنی کہانی بتائی، کہا میں غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، دن بھر میں جو ہمیں مزدوری ملتی ہے آٹا خرید کر لاتا ہوں، بمشکل 3 روٹیاں بنتی ہیں اس سے، اس کے علاوہ سالن کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔
ایک روٹی میرے لیے، ایک میری گھر والی کے لیے، اور ایک ہمارا بچہ ہے اس کے لیے۔ پہلے دن جب آپ آئے ہم تینوں نے خود فاقہ کیا اور وہ روٹی آپ کو پیش کر دی۔ دوسرا دن جب ہوا تو بچے کی حالت غیر ہو گئی، تو میں نے گھر والی سے کہا ہم مزید برداشت کرتے ہیں، بچے کی روٹی ہم نے رکھ لی اور 2 آپ کے لیے لے آئے۔ جب 2 دن گزرے، تیسرے دن گھر والی بھی پریشان ہو گئی، تو میں نے برداشت کیا، میں نے کہا میں اپنی روٹی پیش کر دیتا ہوں، تو تیسرے دن میں آج فاقے سے ہوں اور یہ روٹی آپ کے لیے لایا ہوں، اور اب میری بھی ہمت جواب دے رہی ہے۔ تو وہ بزرگ اس کی یہ ساری بات سننے کے بعد سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس حلال رزق میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ مجھے تو رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ تو رزق حلال کی ایسی برکات ہیں۔ آج دیکھیں ہم جس ماحول میں چل رہے ہیں نا، وہاں حلال کی بات بہت تھوڑی کی جاتی ہے، وہاں مال کی بات کی جاتی ہے، وہاں پیسے کی بات کی جاتی ہے۔ آنا چاہیے، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہماری اس صورتحال کی تصویر پہلے ہی بتا دی تھی۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ اپنی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے، جب اپنی حیثیت کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مال کی طرف جائیں گے، حلال حرام کی پہچان ختم ہو جائے گی، اور ایسا دور آئے گا سٹیٹس لوگوں کا بت بن جائے گا۔ اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے جانتے ہیں کہ دنیا آج اسے ہی سلام کرتی ہے جو پیسے والا ہے، دنیا اسے عزت دیتی ہے جس کے پاس مال ہے، دنیا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جس کی جیب بھری ہوئی ہے۔ دنیا والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مال والا جس کے پاس مال کی فراوانی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یأتی علی الناس زمان لا یدری المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام۔ انسان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو مال کما رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اب بتائیے ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایسا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ ہم کچھ پیچھے چلے جائیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں حلال کا بہت اہتمام رکھا جاتا تھا۔ بیٹا کمانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، ماں اسے تلقین کر کے بھیجتی تھی بیٹا گھر میں حلال آنا چاہیے، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا۔ شوہر کمانے کے لیے جب گھر سے نکلتا تھا بیوی اسے تلقین کر کے بھیجتی تھی کہ ہم گزارا کر لیں گے، روکھی سوکھی کھا لیں گے، مگر حرام ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ آج تو خواہشات کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، آج تو زندگی کے رنگ بھرنے کے لیے ایک لمبی فہرست ہاتھ میں ہے، یہ بھی آئے گا، یہ بھی ہونا چاہیے، یوں بھی ہونا چاہیے، اور نئے فیشن اور نیا فرنیچر اور نیا لباس اور نئی چیزیں، تو اب وہ چیزیں کہاں سے پوری ہوں؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، لقمہ حلال کا اہتمام رکھنا، لقمہ حرام سے خود کو بچانا، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں ہے۔ مال کمانے کی دوڑ میں آج انسان کہاں سے کہاں چلا گیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا مال و دولت کی کثرت نے اور اس کی حرص و حوث نے تمہیں اتنا غفلت میں ڈال دیا کہ تم جا کر اپنی قبروں میں لیٹ گئے۔ مال مال کرتے کرتے انسان کی ہڈیاں گھس جاتی ہیں، جب قبر کی مٹی میں جا کے لیٹتا ہے تو کہتا ہے اب بس ہو گئی، کہتا ہے اب بہت ہو گیا۔ انسان کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کا مال انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ ایک بزرگ جندب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، کچھ ٹائم گزرتا ہے، سب سے پہلے انسان کا پیٹ پھٹتا ہے، تو انسان کو خیال کرنا چاہیے اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ کیا ڈال رہا ہے۔ جس پیٹ کو حرام سے بھر رہا ہے اس کا انجام یہ ہونے والا ہے، تو آدمی کیوں اپنی آخرت خراب کرے۔ لقمہ حلال کا اہتمام، یہ اتنے بڑے بڑے نیک لوگ
اللہ والے گزرے ہیں ان کی زندگیاں اور ان کے حالات پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حلال میں ایسی برکت ڈالی تھی کہ ان کے کام بہت آسانی سے ہو جاتے تھے۔ عام آدمی کیا، اہل علم کیا، اللہ کے نیک بندے کیا، اور اس سے آگے چلے جائیں بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ گئے، وقت کے بادشاہ بن گئے، مگر حلال کا اہتمام رکھا، اللہ نے برکت دی ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں مغل سلطنت اس کا ایک نام رہا ہے، اورنگزیب عالمگیر مغل سلطنت کے ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے استاد کو اپنے ہاں بلایا، بادشاہ وقت ہے، اپنے استاد کا ادب احترام عزت بلایا، اپنے پاس رکھا۔ جب رخصت کرنے لگے تو ہدیہ اپنے استاد کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ ہدیہ کیا تھا؟ ایک چونی۔ استاد نے لی اور چلے گئے، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ بعد میں کسی نے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کو بتایا کہ آپ کے استاد تو بہت مالدار بن گئے ہیں، ان کے پاس تو بہت مال آ گیا ہے۔ دوبارہ حاضری ہوئی، ملاقات ہوئی، تو باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ وہ جو چونی آپ لے کر گئے تھے اس کا کیا بنا؟ یا استاد نے خود ہی پوچھ لیا وہ جو چونی آپ نے مجھے دی تھی وہ تو بڑی برکت والی ثابت ہوئی۔ بھائی کیسے برکت ہوئی؟ ہم نے جا کر اسے ایک فصل میں لگایا، وہ فصل اس میں اللہ نے برکت ڈالی، مال آیا، بڑھتا گیا اور اللہ نے خوب نواز دیا۔ تو بادشاہ سے پوچھا کہ وہ چونی آئی کہاں سے تھی؟ بادشاہ کہنے لگا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے سبق آموز باتیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہندو سیٹھ کو بلایا اور کہا اپنے حساب کتاب کا کھاتا، اس کا رجسٹر ساتھ لاؤ۔ کہا بتاؤ تمہاری آمدن اور خرچ کا کیا حساب ہے؟ وہ بیچارہ ڈر رہا تھا، کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ رجسٹر نکالا، حساب کتاب لکھا ہوا ہے، کتنا پیسہ گیا، کہاں لگا، سارا بتاتا گیا۔ آگے چل کر ایک جگہ لکھا ہوا تھا چونی خرچ ہوئی ہے، مگر آگے کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا مصرف نہیں لکھا ہوا، لینے والا کون تھا؟ تو بادشاہ نے پوچھا بتاؤ یہ چونی جو لگی ہے یہ کہاں گئی ہے، اس کا تو حساب دو۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا وقت تھا، بارش شروع ہو گئی، مکان کی چھت ٹپکنے لگی، پانی گرنا شروع ہوا، میں پریشان ہوا، اب کوئی مزدور مل جائے، رات چھت کا کام کروا لیں، مکان کا نقصان ہوگا۔ باہر نکلا تو ایک آدمی کھڑا ہوا نظر آیا، میں گیا، میں نے کہا ہم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا میں مزدوری کروں گا، مزدوری کے لیے تو کھڑا ہوں۔ میں نے اس کو بلا لیا، 3-4 گھنٹے کام کروایا۔ پھر جب جانے لگا تو میں نے اس کو اس وقت میرے پاس یہ ایک چونی موجود تھی، جاتے ہوئے میں نے دے دی اور کہا مزید اجرت لینے کے لیے دکان پہ آ جانا۔ بس وہ بندہ اس کے بعد نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بس یہ کہانی ہم نے سننی تھی، اب تم جا سکتے ہو۔ جب وہ چلا گیا تو بادشاہ نے اپنے استاد کو بتایا یہ وہ چونی تھی جو میں نے رات کی تاریکی میں 3-4 گھنٹے کی مزدوری کے بعد کمائی تھی۔ حلال میں برکت ہوتی ہے، حلال سے کام بنتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ حرام کے ذریعے ہمارے کام بن جائیں گے۔ اچھا حرام کیوں کما رہے ہیں؟ بچی کی شادی کرنی ہے، شادی کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے شادی بھی ہو گئی، خرچہ بھی ہو گیا، بیٹی کو طلاق ہو گئی تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کہ کام تو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، مال سے تو کام نہیں بنے گا۔ شادی بھی ہو گئی، خرچہ بھی ہو گیا اور تقریب بھی دھوم دھام سے ہو گئی، آگے وہ زندگی نہ بنی، طلاق ہوگی تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ مکان بنایا، حرام کا رشوت کا پیسہ لے رہے ہیں، کیوں بھائی؟ مکان بنانا ہے، خرچہ بہت ہے۔ اس مکان میں رہنا نصیب نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حرام میں سکون نہیں رکھا۔ ہمیں نظر آتا ہے بڑی گاڑی ہے، بڑا مکان ہے، وی آئی پی علاقہ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اندر کی دنیا کا کیا حال ہے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، رزق حلال کا اہتمام رکھنے والے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو کھلاتے ہیں، ان کی آنے والی 7 نسلوں کی روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ سورۃ الکہف، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے فرمایا یہاں ایک دیوار ہے
گرنے والی ہے، اس کے نیچے چھپا ہوا خزانہ ہے، اس دیوار کو مرمت کر کے ٹھیک کر دو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بچے کا یہ خزانہ ہے وہ یتیم بچہ ہے، اس کے اوپر کی نسل میں کوئی نیک ماں باپ گزرے تھے، ان کی نیکی کا اثر یہ ہوا کہ اس یتیم بچے کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نے اتنے بڑے لوگوں کو خدمت میں لگا دیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ حلال کی برکت ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، آج ہر بندہ کما رہا ہے اور ہر بندہ پریشان بھی ہے اور خرچے قابو میں بھی نہیں ہیں۔ ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت لے کر کھڑا ہوتا ہے، ہر آنے والا دن کوئی نئی پریشانی سنا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ کیسا ہے، کس قسم کا ہے۔ نماز کے مسائل پوچھ لیں گے، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کر لیں گے، حج عمرے کے مسائل پوچھ لیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ حلال حرام کے مسائل بھی پوچھنے کی توفیق ہو جائے۔ کم آمدنی ہو کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا پیسہ آ جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو حلال کا تھوڑا پیسہ ہوگا وہ برکت والا ہوگا۔ اب برکت کیسے ہمیں سمجھ میں آئے؟ جس آدمی کی آنکھ پر، عقل پر گہرا موٹا پردہ پڑا ہوا ہو حرام کا، اب آپ اس کو سمجھاتے رہیں حلال کھانا چاہیے، برکت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب تک یہ آنکھ سے حرام کا پردہ نہیں ہٹے گا حلال سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ حلال کھانے کا حکم کسی انسان نے نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور یہ صرف ایک آدمی کے لیے نہیں، انبیاء کرام کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ تو لقمہ حلال کے اتنے زبردست اثرات ہیں۔ انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، انسان کے ایمان میں برکت ہوتی ہے، انسان کے اعمال میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے انسان کی قبر ٹھنڈی رہتی ہے۔ آج دنیا کی گرمی برداشت کر رہے ہیں، فما اصبرهم علی النار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ حرام کھانے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اختیار اور یہ طاقت میرے پاس رہے گی؟ کتنا کما لے گا، کتنا بنا لے گا، کتنا کھا لے گا اور ساتھ کتنا لے کے جائے گا۔ دنیا ہے، ہر طرح کے لوگ جی رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کریں، کسی دوسرے کی کمائی کو دیکھ کر کمائی میں لگیں، نہیں، ہم نے تو اپنی زندگی کو خود دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ شریعت نے جو مال لینے کی اجازت دی ہے ہم وہ مال لیں گے، شریعت نے جو مال کمانے کی اجازت دی ہے وہ کمائیں گے، شریعت نے جتنا مال کمانے کی اجازت دی ہے اتنا کمائیں گے۔ جہاں پابندی آئے گی، ریڈ لائن آئے گی، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ دنیا والے ہمیں کیا کچھ کہتے رہیں، ہمیں بے عزت سمجھتے رہیں، ہمارا معاشرے میں کوئی نام نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی اکثریت وہ غریب غربا تھے، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ تو اگر ہم بھی غریب رہ گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ آخرت کے تو مالدار بن جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آج دنیا میں کتنے مالدار ایسے ہیں جو دنیا کے تو مالدار ہیں مگر کل آخرت کے غریب ہوں گے، اور دنیا میں کتنے لباس پہننے والے ایسے ہیں جو آج لباس پہنے ہوئے ہیں مگر کل آخرت میں بے لباس ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی عبادت کرتا ہے، عبادت کرتے کرتے اتنی عبادت کرے اس کی کمر جھک جائے، کمان کی طرح ہو جائے، روزے رکھتے رکھتے دبلا پتلا ہو جائے، فرمایا جب تک لقمہ حلال کا اہتمام نہیں کرے گا اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ شیطان اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں بڑا عبادت میں لگا ہوا ہے، مسجد بھی جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے۔ شیطان اپنے کارندوں سے کہتا ہے ذرا یہ معلوم کر کے آؤ اس کا کھانا پینا،
اس کی غذا کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے، مشکوک ہے، حرام ہے۔ شیطان کہتا ہے پھر اس کو تھکنے دو، پھر اس کو کرنے دو، یہ کرتا رہے، اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم ایک طرف تو عبادات کریں اور ایک طرف لقمہ حرام کھائیں، تو بتائیے ہماری عبادات کہاں جائیں گی؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ تو صرف حلال کو قبول فرماتے ہیں، پاکیزہ قبول فرماتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 60 سال ہو گیا میٹھا کھاتے کھاتے شوگر کی بیماری آ گئی، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا صاحب اب آپ کے لیے میٹھا کھانے کی اجازت نہیں ہے، اب آپ ہاتھ روک لیں، چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ اب کوئی ڈاکٹر کو کہے کہ یہ تو حلال ہے، میں 60 سال سے کھا رہا ہوں، کبھی مجھے پریشانی نہیں ہوئی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے؟ اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں، تمہاری مجبوریاں ہم جانتے ہیں، تمہارے خرچوں کو بھی جانتے ہیں، تمہاری ضروریات کو بھی جانتے ہیں، تمہاری مہنگائی کو بھی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام نہیں کھانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھائیں، کیونکہ ہمارا معاملہ تو صرف دنیا کی حد تک ہے نہیں، ہمارا تو یہ صرف ایک سمجھ لیں ہمارے سفر کا ایک مرحلہ ہے، ایک سفر میں چلتے ہوئے ایک اسٹاپ ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہم یہاں رکے ہیں، پھر ہم نے آگے چلے جانا ہے، پھر ایک اور منزل آئے گی، پھر ہم اور آگے چلے جائیں گے، پھر ایک اور منزل آئے گی، پھر آگے چلے جائیں گے، پھر یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو ہمارا تو معاملہ ابھی بہت آگے تک جائے گا، اس لیے ہم اپنا ذہن بنائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، اپنے بچوں کو تھوڑے پر راضی کریں۔ اگر اللہ نے حلال دی ہے، زیادہ دی ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دینا ہے، الحمدللہ، کوئی اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر زیادہ حلال نہیں آ رہا تو پھر آدمی حرام کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھائے۔ یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کے بچھو ہیں، یہ جہنم کے سانپ ہیں، اپنے ہاتھ سے لے کر اپنی قبر کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ عیاشی پیچھے والے کریں گے اور سزا اس جمع کرنے والے کو ملے گی، مزے پیچھے والے کریں گے اور حساب و کتاب اسے دینا پڑے گا کہ تم نے ان کے لیے یہ کیسے بنایا تھا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں لگایا، کیسے خرچ کیا، کیسے جمع کیا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جس نے بات کو سمجھ لیا، پلے باندھ لیا، اور ناسمجھ انسان وہ ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، سنتا رہا، کہتا رہا کہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، اور اسی میں انسان کی موت آئی اور آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔